الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارے دین میں چاہے عبادات سے جن کا تعلق ہو یا معاملات سے، تجارت سے، مالی امور سے جن کا تعلق ہو، ان میں احکام کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو واضح طور پر حلال ہے، ایک قسم وہ ہے جو واضح طور پر حرام ہے، ایک قسم وہ ہے جن کے بارے میں یقینی طور پر پتہ نہیں چل پاتا، جس کو مشتبہ کہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال چیزیں واضح ہیں، حرام چیزیں واضح ہیں۔ ان حلال و حرام کے بیچ میں امور مشتبہات، کچھ مشتبہ چیز ہیں جن کے بارے میں یقینی طور پر پتہ نہیں ہے کہ آیا حلال ہیں یا حرام ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں جو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ ہم کو ان مشتبہ چیزوں سے بچ کر رہنا ہے۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو مشتبہ چیز سے بچ گیا گویا کہ اس نے اپنے ایمان کو، اپنے دین کو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، لیکن جو مشتبہ چیز پر عمل کرتا ہے گویا کہ اس نے حرام کام کیا، کیونکہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دی ہے کہ اس کی مثال یہی ہے کہ بادشاہ کی ملکیت کے ارد گرد باؤنڈری ہوتی ہے، حدود ہوتے ہیں، اور اللہ کے حدود جو ہیں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اپنے چوپائے کو بالکل حد کے پاس ان کو چارہ کھلائے یا ان کو چرائے تو بہت زیادہ اس بات کے مواقع ہیں کہ جو ممنوع جگہ ہے وہاں پر وہ جا کر کے منہ مار لے گا وہ چوپایا۔ تو اس مثال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتلایا کہ ہم کو مشتبہ چیزوں کے پاس بھی نہیں پھٹکنا ہے، اور اگر ہم پھٹکیں گے یا اس میں داخل ہوں گے یا مشتبہ چیز کو کریں گے تو ہم نے گویا کی حرام کام کا ارتکاب کیا۔ اس سلسلے میں چند چیزیں یاد رکھنی بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مشتبہ چیز کے بارے میں آپ کو علم کہاں سے ہوگا؟ تو اس کے بارے میں حدیث میں خود اشارہ ہے، لا يعلمهن كثير من الناس، کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے، لیکن کچھ لوگ جانتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ نکلا۔ تو وہ لوگ جو کچھ کی تعداد میں ہیں، کم تعداد میں ہیں، علماء راسخین ہیں، ان سے علم لینا بہت ضروری ہے ان مشتبہ چیزوں کے بارے میں۔ اس زمانے میں خصوصاً مالی معاملات اس قبیل کی بہت ہیں، جہاں پہ قدم پہ ایک تاجر آدمی کو اس بات کا مواجہہ ہوتا ہے، سامنا ہوتا ہے، آیا یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے، اور اس کے اوپر وہ چیز بالکل واضح نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اس کو 2 چیزوں کا دھیان دینا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ علماء راسخین سے وہ اس کے بارے میں علم طلب کرے۔ دوسری چیز یہ کہ ایسا نہ ہو کہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے اور اس کوشش میں رہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے اس عمل کو میں حلال کر لوں۔ اسی لیے اس کا رویہ یہ ہوگا کہ جب بھی اس کے ناجائز ہونے کی بات کوئی کہے گا تو وہ کہے گا کہ ان کی بات نہیں مانے گا، بلکہ سہولتیں تلاش کر کے جو آدمی یا جو عالم اس کے موافق فتویٰ دے گا اس کو لے کر آمنا و صدقنا کہہ دے گا۔ تو اگر ایسا کسی کا رویہ ہے تو اس کو اپنے اس عمل سے باز آنا چاہیے اور یہ اس کو تصور کرنا چاہیے کہ وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اسی طرح اس معاملے میں انسان کو بہت زیادہ پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، اور ایسے معاملات میں انسان کی جو انا ہے یا اس کی جو خواہشات ہے وہ ضرور آڑے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ دلائل سے اس بات کا پتہ چلتا ہے یہ چیز حرام ہے، لیکن اس کے سامنے بہت بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے، تو وہ اس بات کی کوشش میں ہے کہ دلائل کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی پوائنٹ سے یہ حلال ہو جائے۔
تو یہاں بھی اس شخص کی پکڑ ہونی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں گویا کہ وہ امتحان میں ناکام ہو گیا۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اس ضمن میں رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حرام سے بچائے، مشتبہ چیزوں سے بچائے، رب العزت والجلال ہمیں حلال کمائی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔